السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے میوات کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں جمعیت کی طرف سے جاری باضابطہ کاری اور قانونی اقدامات کا جائزہ لیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر سب سے پہلے ضروری کام مسجدوں کی باضابطہ کاری کا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد فیروز پور جھڑکا کے دودھ گاٹی میں غریب کسانوں اور چرواہوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد جن کے مکانات بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیے گئے تھے، ان کی باضابطہ کاری پر خاص طور سے توجہ مرکوز کی گئی۔ آج جمعیت علماء ہند کی طرف سے وہاں پر کچھ مکانوں کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ 9 میں جمعیت کے وفد نے مقامی وکیلوں سے باضابطہ ایک میٹنگ بھی کی تاکہ وہ افراد جو قید ناحق کے شکار ہیں ان کی قانونی امداد کی جا سکے۔ اس سلسلے میں مولانا نیاز احمد فاروقی نے بتایا کہ ہمارے پاس 84 درخواستیں آئی تھیں، جبکہ میوات میں 300 کے قریب افراد گرفتار کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ملک کے آئین کے مطابق ان کی قانونی مدد بھی کرے گی اور انصاف دلانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرے گی۔ اسلاموفوبیا کا زہر اب پورے ملک میں پھیل گیا ہے، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے بھی اس سے اچھوت نہیں ہیں۔ یو پی کے مظفر نگر اور دہلی کے بعد کرناٹک میں بھی مسلم طالبات کو مذہب کے نام پر نشانہ بنانے والی ٹیچر کا اب وہ تبادلہ کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو تعلیم گاہوں کے قریب بھی پھٹکنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا، جو کہ بچوں کے اندر نفرتوں کا زہر گھول رہے ہوں اور سماجی تانے بانے پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ معاملہ 3 روز قبل کا ہے جب اس ٹیچر نے 5ویں جماعت کی طالبات کو پاکستان جانے کو کہا، جس پر غم و غصے نے جنم دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیچر نے 2 طلباء کو غلطی پر ڈانٹتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، تم پاکستان چلے جاؤ، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، تم ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام ہو۔ اس طرح کی بات ایک ٹیچر جو ایک تعلیم گاہ میں بچوں کو تعلیم دینے والی اس طرح کی باتیں وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بتا دیں کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی سے اب تعلیمی ادارے تک بھی محفوظ نہیں رہے ہیں۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں جہاں اساتذہ کے ذریعے مسلمان طلباء کے ساتھ بدسلوکی اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کے بیٹے ادے ندھی اسٹالن نے سناتن مذہب پر بیان دے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ دراصل انہوں نے ایک بیان کے دوران کہا کہ یہ سماجی انصاف اور مساوات کے خلاف ہے۔ اپنے بیان میں ادے ندھی نے سناتن دھرم کا موازنہ ڈینگو اور ملیریا سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سناتن کی صرف مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اس پر اب بی جے پی چراغ پا ہے۔ اس نے نہ صرف ایم کے اسٹالن کے بیٹے کو بلکہ پورے انڈیا اتحاد کو ہی اس کو لے کر وہ نشانہ بنایا ہے۔ امت شاہ نے اسے سناتن مذہب کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ووٹ بینک پالیٹکس کے لیے اب انڈیا اتحاد سناتن مذہب کی توہین کر رہا ہے۔ وہیں بی جے پی آئی ٹی سیل سربراہ امت مالویہ نے تو 10 قدم آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کی 80% آبادی کی نسل کشی کا تک ان پر الزام عائد کر دیا۔ امت مالویہ نے کہا کہ ڈی ایم کے رہنما سناتن کو ملیریا سے جوڑ رہے ہیں۔ مختصراً وہ سناتن دھرم میں یقین رکھنے والے بھارت کے 80% آبادی کی نسل کشی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امت مالویہ نے اس معاملے پر اپوزیشن اتحاد انڈیا پر بھی حملہ کیا اور انہوں نے لکھا کہ راہل گاندھی محبت کی دکان کی بات کرتے ہیں لیکن کانگریس کے اتحادی ڈی ایم کے رہنما سناتن دھرم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کانگریس کی خاموشی اس نسل کشی کی قول کی توثیق ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر موقع ملا تو اتحاد انڈیا اپنے نام کے مطابق صدیوں پرانی تہذیب بھارت کو تباہ کر دے گا۔ اس طرح کا بیان امت مالویہ کی طرف سے سامنے آیا۔ وہیں امت مالویہ کے پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے ادے ندھی نے لکھا کہ میں نے سناتن دھرم کے ماننے والوں کی نسل کشی کا کبھی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم ایک ایسا اصول ہے جو لوگوں کو ذات پات اور مذہب کے نام پر تقسیم کرتا ہے۔ سناتن دھرم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا انسانیت اور انسانی مساوات کو بچانا ہے۔ امت مالویہ کو انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے ایک ملک ایک انتخاب کو نافذ کرنے کے لیے قانونی پہلوؤں پر غور کرنے اور عوامی رائے طلب کرنے کے لیے سابق صدر رام ناتھ کووند کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کانگریس اس معاملے پر مرکزی حکومت پر حملہ آور ہے۔ پہلے ایم پی ادھیر رنجن چودھری نے کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، پھر جے رام رمیش نے اسے رسم پسندی قرار دیا اور اب راہل گاندھی نے کہا کہ یہ یونین آف انڈیا پر حملہ ہے۔ کمیٹی تشکیل دینے کے ایک دن بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک ملک ایک انتخاب کے خیال کو یکسر مسترد کر دیا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا کہ انڈیا یعنی بھارت ریاستوں کا مرکز ہے،
ایک ملک ایک انتخاب کا تصور مرکز اور اس کی تمام ریاستوں پر حملہ ہے۔ بتا دیں کہ سابق صدر رام ناتھ کووند کی صدارت میں ایک ملک ایک الیکشن کے امکان کو تلاش کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری کو بھی شامل کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے شمولیت سے صاف انکار کر دیا۔ ادھیر رنجن چودھری کے مطابق یہ کمیٹی آئینی طور پر درست نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ عملی اور منطقی نقطۂ نظر سے بھی مناسب نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے نکالی جا رہی جن آشیرواد یاترا پر طنز کستے ہوئے کانگریس کے ریاستی صدر کمل ناتھ نے کہا کہ بی جے پی چاہے کچھ بھی کر لے اسے ووٹ کی شکل میں عوام کا آشیرواد حاصل نہیں ہوگا۔ جن آشیرواد یاترا کے بارے میں کمل ناتھ نے کہا کہ آج بی جے پی کو جن آشیرواد یاترا کر کے عوام کے درمیان جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے کام عوام تک نہیں پہنچ رہے۔ اگر بی جے پی معافی کے طور پر عوام کے درمیان جاتی ہے پھر امید ہے کہ مدھیہ پردیش کے بڑے دل والے اپنی یاترا کو رسمی طور پر پانی دیں گے، لیکن پھر بھی وہ بی جے پی کو ووٹ کی شکل میں آشیرواد تو نہیں دینے والے۔ کمل ناتھ نے مزید کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں مدھیہ پردیش کو پیچھے دھکیلنے کے بعد کیا بی جے پی کا احساس جرم بیدار ہوا ہے جو عوام میں جا رہا ہے؟ 2 دہائیوں میں مدھیہ پردیش کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے تھا کہ عوام کو لبھانے کے لیے جھوٹے اعلان کے بعد اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ کمل ناتھ نے کہا کہ بی جے پی ایم پی میں 2 ریکارڈ بنانے جا رہی ہے، ان میں سے ایک زیادہ سے زیادہ جھوٹے اعلانات کا ہے اور دوسرا زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے ہارنے کا ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائے جانے کے بعد حزب اختلاف متحرک نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں حکمت عملی تیار کرنے کے مقصد سے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے کی صدارت میں انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں کے فلور لیڈران کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے 18 ستمبر سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا ہے، جبکہ اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس 5 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈران کھڑگے کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ خیال رہے کہ مرکزی حکومت نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ لیتے ہوئے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائے جانے کی اطلاع دی تھی۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے ہفتے کو گنے کی واجبات کی ادائیگی کے مطالبے کے حوالے سے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 20 دنوں کے اندر کسانوں کو گنے کے واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی تو کسان اپنا گنا ملوں کو نہ دے کر اسے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دفتر میں پھینکنا شروع کر دیں گے اور ان کی تالہ بندی کر کے فیکٹری کے گیٹ کو ویلڈ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہڑتال کئی روز تک جاری رہے گی۔ ملوں کو 20 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادائیگی نہ ہوئی تو کاشتکار بجاج شوگر فیکٹری کو گنا بھی نہیں دیں گے۔ کسان مظفر نگر میں ٹریکٹر مارچ نکال کر اپنے غصے کا بھی اظہار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گنے کے ساتھ مظفر نگر کے ضلع مجسٹریٹ کے دفتر جایا جائے گا۔ مظفر نگر کی تحصیل بڑھانا میں واقع بجاج شوگر مل میں کسانوں کو گنے کی 220 کروڑ روپے کے واجبات بقایا ہے۔ کسان جس کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ 90 دنوں سے مل کے گیٹ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ نائجیریا کی شمالی مغربی ریاست کدونا میں نامعلوم مسلح ملزمان نے مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 7 نمازی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ کدونا کے دور دراز کے گاؤں کے مسجد میں فائرنگ اس وقت کی گئی جب بڑی تعداد میں نمازی عبادت کر رہے تھے۔ کدونا پولیس کے ترجمان منصور ہارونا نے رائٹرز کو بتایا کہ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے، تاحال کسی شدت پسند جماعت نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ 3 برسوں سے نائجیریا کے شمال مغرب میں مسلح گروہوں نے امن و امان کو تہو بالا کر رکھا ہے۔ ہزاروں افراد کو اغوا کر کے تاوان لیا جا رہا ہے اور عدم ادائیگی پر درجنوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔